انسانی ضروریات میں سے اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری چیز فون ہو چکی ہے۔ فون اگرچہ کہ ٹیکنالوجی اور نئے زمانے کی ایجاد ہے، لیکن اس کو اسلامی طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے آج ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مسلمان کو جب کسی کا فون آئے یا کوئی دوسرا یا ہم کسی اور کو فون کریں تو اس وقت اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے سلام کریں۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سلام کیا کرو، اور اس وقت جو بات ہوگی اس سے پہلے بھی سلام کیا جائے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی زیادہ عجیب فیشن بن چکا ہے جو بالکل سنت سے ہٹا ہوا ہے کہ جب ہم کو کسی کا فون آتا ہے تو ہم فون میں اس کا نام اور نمبر دیکھ کر جیسے ہی فون ریسیو کرتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، ہاں بھائی کیا بات ہے، ہاں بھائی کیا کام ہے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے، پہلے سلام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس طریقے سے جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو فون کرتے وقت ہم پہلی بار ٹرائی کرتے ہیں، اس نے فون ریسیو نہیں کیا، دوسری بار کیا پھر بھی ریسیو نہیں کیا، تیسری بار کیا پھر بھی ریسیو نہیں کیا، 3 بار جب ہم کسی کو فون کر لیں اور وہ شخص ہمارا فون ریسیو نہ کرے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اب اس کے بعد 4تھی بار اس کو مس کال مت کرو، فون مت کرو۔ کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی سے اجازت مانگے اور وہ اس کو اجازت نہ دے تو فلیرجع، 3 مرتبہ کے بعد 4تھی مرتبہ اب وہ اس کو ٹرائی نہ کرے بلکہ وہ واپس چلا جائے۔ ایسے مسئلہ فون کا بھی ہے۔ تو تیسری بات، بہت اہم بات یہ بتانی ہے کہ اس وقت موبائل فون کی جو ضروریات ہیں انسان کو وہ چند چیزیں ہیں، جیسے ایک تو ہے وال پیپر ہے، دوسرا رنگ ٹون ہے۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی بات کو سمجھیں کہ وال پیپر ہم اپنے فون پر کیسا رکھیں۔ وال پیپر رکھنے کے سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وال پیپر نہ ہمارا اسلامی ہو نہ غیر اسلامی ہو۔ اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ قرآن پاک کی آیت کا وال پیپر اسکرین شاٹ ہو، نہ اس کے اوپر اللہ کا نام ہو، اور نہ اس کے اوپر کوئی حدیث کے جملے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وال پیپر اس طریقے کا رکھا جائے تو ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کبھی ہم اس کو ٹوائلٹ میں لے جاتے ہیں، لائٹ آن ہو یہ فون کی تو وہ بے ادبی ہوگی، یا بعض مرتبہ ہم اپنا فون بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بچے اس کو زمین پر رکھتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں تو یہ ان الفاظ کی بے ادبی ہے۔ اس لیے ایسا اسلامی وال پیپر ہرگز نہ رکھیں۔ اور دوسرا، غیر اسلامی وال پیپر سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ کسی ایکٹر نہ کسی ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھی جائے، حتیٰ کہ کسی جاندار کی بھی، چاہے وہ ہمارا لڑکا، ہمارا بیٹا یا ہمارے والد ہی کیوں نہ ہو، کسی کی فوٹو نہ رکھے، بلکہ اگر فوٹو رکھنا ہو، کسی کی تصویر رکھنا ہو تو وہ صرف ایسی چیز کی فوٹو رکھے کہ جس کے اندر جان نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی خوبصورت پھول، کوئی خوبصورت سمندر کا منظر یا کوئی خوبصورت باغ اور باغیچے کا منظر۔ ایسی چیزوں کی تصویریں وال پیپر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جاندار کی تصویر رکھنا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ترین وعید سنائی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم رسید فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد 4تھی چیز ہے جو موبائل فون کے استعمال میں خاص طور پہ زیادہ پیش آتی ہے، وہ ہے ہماری رنگ ٹون، کہ رنگ ٹون کیسی رکھی جائے۔ رنگ ٹون میں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری رنگ ٹون نہ اسلامی ہو نہ غیر اسلامی ہو۔ اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر نہ قرآن پاک کی آیتیں رکھی جائیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی حمد رکھی جائے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رکھی جائے، اور نہ اس کے علاوہ اذان رکھی جائے۔ یہ تینوں چیزیں اسلامی اعتبار میں شامل ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں رکھی جائیں گی، ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی غلط جگہ جیسے ٹوائلٹ وغیرہ میں آپ ہوں، پھر یہ فون کسی کا آ جائے، وہاں قرآن کی آیت بجنے لگے، وہاں اذان کی آواز گونجنے لگے، تو یہ ان چیزوں کی بہت بڑی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے ایسے رنگ ٹون نہ رکھیں۔ اور غیر اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر نہ گانے ہو، نہ میوزک ہو،
اور ان کا نقصان کیا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا سننا آدمی کے نفاق کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے پانی ہماری کھیتیوں کو بڑھاتا ہے۔ جس طریقے سے پانی ڈالنے سے کھیتی بڑھتی ہے، ویسے ہی بار بار گانے اور میوزک سننے سے آدمی منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے گانے اور میوزک وغیرہ کی رنگ ٹون بھی نہ رکھے۔ بات رہ جاتی ہے کہ جب نہ اسلامی ہو نہ غیر اسلامی ہو تو کیسی رنگ ٹون رکھے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی سمپل رنگ ٹون رکھی جائے جس سے صرف آپ کو پتا چلے کہ آپ کا فون آیا ہے، ورنہ تو اس کے ذریعے سے بھی گناہ، صرف رنگ ٹون کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہونا یہ مسلمان کی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات رہ جاتی ہے کہ ہم جب مسجد میں جائیں تو اس فون کا کیا کیا جائے اور اس کا استعمال کس طریقے سے ہو۔ تو اس کے لیے ان باتوں کو آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں اپنے فون کو سائلنٹ پر رکھ لیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے، نماز سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے فون سوئچ آف کر لے۔ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ سوئچ آف کرنے سے نقصان ہوگا، کہ ہم کو نماز کے بعد پتہ نہیں چلے گا، شاید ہو سکتا ہے کوئی ہم کو کال کے لیے ٹرائی کر رہا ہو۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ فون کو نہ سوئچ آف کریں اور نہ وائبریٹ پر رکھیں، بلکہ سائلنٹ پر رکھیں۔ سائلنٹ پر رکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا فون جو بھی آپ کو کال کر رہا ہوگا نماز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس کو پھر ریٹرن کال کر سکتے ہیں۔ لیکن وائبریٹ رکھنے میں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ وائبریٹ پر رکھیں گے تو جب بھی نماز میں فون آئے گا تو اس وائبریشن سے آپ کی نماز سے دھیان ہٹ کر اس کال کی طرف چلا جائے گا، اس لیے وائبریشن پر بھی نہ رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے فون میں جو میوزک وغیرہ رکھتے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس فونوں میں میوزک گانے وغیرہ رکھے جا رہے ہیں یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے نوجوان بلا سوچے سمجھے ایسے رکھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اور بہت بڑے پلان کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ورلڈ کی یہودی جیوز آرگنائزیشن ہے، یہودیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اس کے فاؤنڈر نے یہ بات کہی تھی کئی سال پہلے کہ ہم آگے جا کر آگے زمانے میں جب ہماری ٹیکنالوجی ترقی کرے گی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس نے کہا تھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مسجدوں حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں تک ہم میوزک اور گانوں کو داخل کر کے رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں اور عالم اسلام کی کہ آج وہ یہودی کامیاب ہے اپنی سازشوں میں اور ہمارے مسلمان ان کی سازشوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہرگز ہماری رنگ ٹون کبھی بھی گانے کے اوپر اور میوزک کے اوپر مشتمل نہ ہو۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات رہ جاتی ہے کہ فون اگر مسجد میں لے جایا جائے تو نماز میں بہت ساتھی ہوتے ہیں جو اپنے فون کو سجدے کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ فون سجدے کی جگہ پر رکھنے میں دو باتیں آپ کو خاص طور پر خیال میں رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا فون جب بھی رکھنا ہو تو اس کا ڈسپلے زمین کی طرف رکھا جائے، اس کے ڈسپلے کو اس طریقے سے اوپر نہ رکھیں بلکہ اس کو زمین کی طرف رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا فون سوئچ آف کریں۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو فون آئے گا تو اس سے آپ کی نماز کے اندر خلل نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو سائلنٹ پر رکھتے ہیں، سوئچ آف نہیں کرتے یا پھر اس کا ڈسپلے اس طریقے سے اوپر رکھ دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بھی اس کی لائٹ آئے گی آپ کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس فون کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے مسجد میں جب جائیں پہلے تو ہرگز سجدے کی جگہ پر نہ رکھیں، فون اپنے جیب میں ہی رکھیں۔ اگر رکھنا ضروری پڑ جائے جیسے جیب میں جگہ نہ ہو تو اس موقع پر رکھنا بھی ہو تو اس کے ڈسپلے کو زمین کی طرف رکھیں اور اوپر ہرگز نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد آخری بات جو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس وقت کئی فون کے غلط استعمال میں سے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہو رہی ہے جس کو آج ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارا ساتھی ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ فون پر کسی سے بات کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے باتوں کو ہم کان لگا کر سنتے ہیں۔ کسی دوسرے کی بات کو سننا اس کی اجازت کے بغیر کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ثابت کرتا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون
یسمعون، کوئی آدمی کسی دوسرے کی بات کو غور سے سنتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، صب فی اذنیہ الآنی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے، اتنا بڑا سخت ترین عذاب رکھ کر پھر بھی ہمارا مسلمان یہ گناہ کرے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تمام ضروریات اسلام کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔